اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ ماشاء اللہ بیٹا، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کی تشریح کر دی تھی اور دیکھا تھا کیا کیا جو ہے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اس رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے اور اس وقت جو فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی کا مکالمہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے اور جو فرشتوں نے جواب دیا، وہ سارا تذکرہ اس کے اندر ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں بیٹا آپ کو یہ بات بتانا چاہوں، آپ کو پتہ ہے کہ پوری رات قرآن پاک بندہ پڑھتا رہے تو کتنا زیادہ قرآن پاک پڑھے گا؟ قرآن پاک کا ایک حرف تلاوت کرنے پر اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے جیسے ابھی پڑھا وعلم، تو یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ اس کے اندر 4 حروف ہیں، واو، عین، لام، میم، یہ 4 حروف ہیں۔ تو آپ کو صرف یہ ایک کلمہ وعلم پڑھنے پر آپ کو 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگر کوئی پوری کی پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے تو اس کو کتنا جو ہے وہ ثواب ملے گا؟ آپ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا ثواب ملے گا اس کو؟ کتنی تلاوت کر لے گا وہ، اس کو کتنا جو ہے وہ ثواب ملے گا؟ بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ اس پوری رات تلاوت کرنے سے زیادہ ثواب کسی اور چیز میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ صبح کو تلاوت کرنی؟ نہیں، پوری رات تلاوت کرنے سے زیادہ بہتر قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کو سمجھ کر پڑھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ سمجھ کر پڑھنا پوری رات تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ یہ میں حدیث نہیں سنا رہا بلکہ یہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بتا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ پوری رات قرآن پاک بندہ ایسا پڑھتا رہے ثواب بے شک ہے، لیکن پوری رات قرآن پاک پڑھنے سے زیادہ ثواب جو اس کو ملے گا وہ صرف ایک آیت مبارکہ کو سمجھ کر پڑھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا فرمایا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات پھر انشاءاللہ یہ کبھی میں بتا دوں گا، بس آج یہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ یہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی ہم سے ابھی ہم کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی ابھی ہم سے ہم کلام ہے، ہم اللہ تبارک و تعالی کا کلام سن رہے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کچھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جتنا ہو سکے بیٹا ہم ادب سے بیٹھیں، جتنا ہو سکے ہم ادب سے بیٹھیں اور جتنا ہو سکے ہم توجہ دیں اس پر اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آج ہم سے کیا خطاب ارشاد فرماتا ہے، آج ہم سے اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے، آج ہمیں اللہ تبارک و تعالی کیا سکھاتا ہے، آج ہمیں اللہ تعالیٰ کیا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچ کر سمجھ کر بندہ بیٹھے۔ تو بیٹا جب بھی کلام پاک پڑھو یہ ذہن میں رکھو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوگا، ہم سے کلام فرمائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ تو آئے بیٹا یہی نیت کر کے کہ آج ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خطاب ارشاد فرماتا ہے، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ سیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ نے آدم کو سکھا دیے نام۔ وَعَلَّمَ و من اور علم سکھا دیے، تعلیم دے دیے،
آدم کو، الاسماء نام، وعلم آدم الاسماء اور سکھا دیے آدم کو نام، کلہا تمام چیزوں کے یا ان سب کے، کل تمام، سب، ہا یعنی وہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان سب کے نام بتا دیے۔ ان سب سے مراد کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کا علم دے دیا، ان کے نام بتا دیے، ان کے نام سکھا دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح سے ہوئی، ٹھیک ہے، پورا یہ واقعہ پڑھ لیا تھا ہم نے، اور جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ فرشتوں کی تعداد پھر کتنی ہے، پرندوں کی تعداد کتنی ہے، انسانوں کی تعداد کتنی ہے، یعنی یہ جو مخلوقات ہیں، خشکی کی اور پانی کی جو مخلوقات ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگوں کو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ہم نے، تو اس میں سیکھا تھا۔ تو اب جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی اور فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو ایسی جو ہے وہ ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، یا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی بات کو فرشتوں پر جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے جو مخلوق بنائی ہے اس کی عظمت کیسے ہوگی، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مخلوق انسان دنیا پر خلیفہ بنے گی، میری نائب بنے گی یہ مخلوق، یا یہ انسان میرا نائب بنے گا، تو وہ کیسے بنے گا، کیوں بنے گا، اس کو بات کو ظاہر کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، تاکہ ان پر واضح ہو جائے فرشتوں پر۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان سب کے نام بتا دیے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا، ثم پھر عرضہم، عرض پیش کیا، ہم ان کو، ثم عرضہم پھر ان کو پیش کیا، یعنی جن چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا، فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے، فقال پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبئونی بتاؤ مجھے، انبئ بتائیں، نی مجھے، انبئونی مجھے بتائیں، باسماء نام، ہؤلاء ان کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب جب فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں آ گئیں جن چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے، تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان چیزوں کے نام تم بتاؤ، اے فرشتو ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یا اللہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو اب انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور وہ ان چیزوں کو پھر فرشتوں کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم یا اللہ ہم ہی جو ہے وہ تیری پاکیزگی بیان کرتے رہتے تو ہم ہی کافی ہیں، یہ انسان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بتاؤ۔ پھر کیا فرمایا، فرشتوں نے پھر کیا کہا، قالوا سبحانک، قالوا فرمایا، سبحانک، سبحان پاک ہے، کہ تو، سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں علم نہیں ہے، لا نہیں، علم علم، لنا ہمارے لیے، یعنی ہمارے لیے کوئی علم ہے ہی نہیں، لا علم لنا ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا سوائے اس کے جو تو ہمیں عطا فرمائے، تو ہمیں تعلیم دے، الا سوائے، ما جو
علمت تو سکھائے، علم سکھانا، علم سکھایا، یعنی آپ نے، علمت جو تو نے سکھایا، نہ ہمیں، یا جو تو ہمیں تعلیم فرما دے یا اللہ، جو تو ہمیں سکھا دے اس کے سوا ہمارے لیے کوئی علم ہی نہیں ہے، یعنی ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم، انک ان بے شک تو، انک بے شک تو، انت تو ہی، العلیم الحکیم، العلیم جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے، یعنی یا اللہ بس تو ہی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. تو جب فرشتوں کو فرمایا کہ اب ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو نہیں پتہ، کیونکہ ہمیں صرف اور صرف اس چیز کا علم ہوگا، ہمیں صرف وہی علم ہوگا جو یا اللہ تو ہمیں عطا فرمائے گا. جس کا تو نے ہمیں علم عطا نہیں فرمایا ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. قال فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اے آدم علیہ السلام، انبئہم انبئ بتاؤ یا خبر دو، ہم ان کو، انبئہم ان کو بتاؤ، باسمائہم ان کے نام، یعنی اے آدم اب ان کو یعنی فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ، یہ جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ان کے نام بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب بتا دیے ان کے نام، پھر جب فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے، فلما پس، لما پس، جب، انبأہم ان کو بتا دیے ان کو، انبأ بتائے، ہم من ان کو، انبأہم ان کو بتا دیے، باسمائہم ان کے نام یعنی ان چیزوں کے نام. قال الم اقل لکم، قال فرمایا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا الم اقل لکم، الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم تمہارے لیے یعنی تم سے، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں، غیب السماوات والارض زمین اور آسمان کے غیب، غیب یعنی چھپے ہوئے راز، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو راز ہیں وہ میں جانتا ہوں، کس کے، السماوات آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، واعلم اور میں جانتا ہوں، ومن اور اعلم، اب یہ حمزہ آ گیا نا آگے تو اعلم یہ علامت ہے حکم کی، جو ہے وہ بولنے والے کی علامت ہے، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے تھے، یعنی میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو وہ تو جانتا ہی ہوں، لیکن جو تم چھپاتے ہو، جو تم چیز بتاتے نہیں ہو، جو تمہارے اندر ہوتی ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دیکھیں ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا تعلیم فرماتا ہے یہ واقعہ بیان فرما کے، کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعلیم نہ فرما دے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ کون ہوتا ہے، جو اپنے بادشاہ کے احکامات کو آگے بڑھائے اور پھیلائے، اس کے حکم کو اور اس کے قانون کو آگے بڑھائے. ٹھیک ہے. جو اس کے قانون پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو ان قوانین کی تعلیم دے کر، سکھا کر ان قوانین پر عمل کروائے، یہ خلیفہ ہوتا ہے. اور ان قوانین کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تعلیم دے، سکھائے، پھیلائے ان کو، وہ نائب ہوتا ہے. یعنی انسان کو کیوں بھیجا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، ان کو پھیلائیں اور ان پر خود بھی عمل کریں.
پہلے خود عمل کریں، پھر ان کو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں. یہ انسان کا کام ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کچھ خصوصیات، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی خصوصیات سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے اس کے اندر. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آتی جائے گی کہ وہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے ایک خلیفہ ہونے کے لحاظ سے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی آخر میں ارشاد فرمایا کہ فرشتوں، میں زمین اور آسمان کی راز بھی جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں. تم ظاہر کر رہے ہو کہ میں یہاں سے جو ہے وہ اس مدر سے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تم یہ چھپا رہے ہو کہ میں مدر سے جانے کا بہانہ بنا کر باہر جا کر سنوکر کھیلوں گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے. تم چھپا رہے ہو کہ میں سنوکر کھیلوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تم صبح کو سوئے ہوئے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ میں اٹھ کے نماز پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم سوئے ہوئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، سویا ہی رہوں گا، بس صرف کہہ رہا ہوں کہ اٹھ کے پڑھوں گا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں نماز پڑھ لوں گا، بس ابھی اٹھ رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ نے ارادہ رکھا ہوا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، بھلے قضا ہو جائے تو قضا ہو جائے. آپ اپنے والدین سے کہہ رہے ہو، آپ اپنے والدین سے فرمان برداری ظاہر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ تم ظاہر کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ نے دل میں یہ رکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو جو ہم چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، جو ہم ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے. یعنی جو جعلی چیز، جو نقلی بات ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تو جانتا ہی ہے، لیکن اصلی بات جو ہمارے دل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، جس کو ہم راز بنا رہے ہوتے ہیں، جو ارادہ ہم نے چھپایا ہوتا ہے، جو نیت ہم نے چھپائی ہوتی ہے، وہ بھی جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک بندے نے فجر کی نماز کے لیے اٹھا ہے، پڑھ رہا ہے نماز، لیکن اس نے یہ بھی ارادہ کر لیا ہے کہ میں انشاءاللہ یہ فجر کی نماز تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں جماعت کے ساتھ جا کر پڑھوں گا، لیکن آنے والی ظہر کی نماز بھی میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. اس نے ارادہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ بھی جانتا ہے. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ پھر کیا انعام دے رہا ہے؟ اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہے میں ظہر کی نماز بھی باجماعت پڑھوں گا، آپ نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی، احادیث کے مطابق آپ کا یہ نیکی لکھنا شروع کر دیا گیا. جب تک آپ جا کر ظہر کی نماز باجماعت نہیں پڑھتے تب تک آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. کتنی عظیم بات ہے. تو بیٹا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا ارشاد فرمایا؟ آج ہم سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ارشاد فرمایا، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اگر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے تو اس میں بہت بڑی حکمت ہے، وہ جانتا ہے. اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے کوئی تو ہم وہ کر لیں. اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ایسے لوگوں کے پاس جائیں جن کو سمجھ ہے، ان سے پوچھیں، اس کی وضاحت لے لیں، اور اگر نہیں تو وہ کام کر لیں. اگر ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے تو پہلے ہم وہ کام کر لیں، بھلے ہمیں مشکل لگتا ہو، بھلے ہمیں ناممکن نظر آتا ہو، لیکن اس میں ہماری بھلائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے بیٹا. تو آج یہ ہماری آیت نمبر 31، 32 اور 33 سورہ بقرہ کی یہ مکمل ہوئی. انشاءاللہ آگے اگلی آیات میں پھر انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا ارشاد فرماتا ہے. اور انشاءاللہ اب آگے فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا واقعہ آئے گا. سجدہ کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، انشاءاللہ العزیز علماء اکرام کی تشریح بھی انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ کس نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، نہیں مانا، جس نے مانا اس کو کیا ملا، جس نے نہیں مانا اس کو کیا ملا، کس نے کس کا کیا بگاڑ لیا، اپنا اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مان کر کس نے کیا نقصان کیا اور کس نے کیا فائدہ اٹھایا، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام پاک کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.